یہ کردار ہے کہ آپ اپنا پہلے کردار پیدا کریں گے دکھا کر، اپنے ایکٹ سے، اپنی سوشل لائف سے، اپنے کانڈکٹ سے، اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنے رشتوں کا تقدس کر کے، اس کے بعد جب آپ کی بات سچی ہوگی تو پھر آپ کو صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نوجوانوں کی تربیت کی اگر بحث کریں تو ابھی ریسنٹلی اگر آپ غور کیجئے تو ایک بچے نے 29 گولڈ میڈل لیے۔ ساری زندگی میں اگر اب سے میں انتظار شروع کروں تو کم از کم 14-16 سال لگتے ہیں اس کو کہ وہ کم از کم کو 2.5-2 لاکھ روپیہ مہینے کا کمانے کے قابل ہوگا، رائج الوقت جو بھی اس وقت سکہ ہوا۔ اور اگر وہ امریکہ چلا گیا اور اس نے سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 کر لیے تو پھر تو کم از کم 18 سے 20 سال کا وقفہ لگے گا کہ وہ کنسلٹنٹ بن سکے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ کسی بھی شادی پہ اپنے بازو کھول کے انڈین گانے کے اوپر تھوڑا سا ڈانس کر لیں تو آپ شب بھر میں 3 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں، اور آپ کو تمام لوگ بلائیں گے بھی اور عزت بھی دیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ واہ 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 آپ کے اندر بہت ہمت تھی، آپ اکیلے چلے گئے ڈانس کرنے کے لیے۔ اور جس نے 26 گولڈ میڈل لیے ہیں اس کو بلا کے کوئی نہیں کہے گا اور تو غریب ماں پیو دا پتر ہے، تو 26 گولڈ میڈل لیتے ہو، اللہ دے ولیہ تو پڑھیا کیوں ہے؟ اے جڑی تو فیس دیتی سی مہینے دی یہ کہاں سے آئی؟ تیرے باپ نے کتنے کھانے ہیں جو نہیں کھائے؟ تیرے ماں نے کتنے جوڑے ہیں جو نہیں بنائے؟ اور تجھے آج ڈاکٹر بنایا۔ تقدس جب آپ کا اور ہیرو ورشپ آپ کی مختلف ہو جائے گی تو پھر نسل بھی اسی طرف جائے گی۔ میں بڑی عاجزی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جس ملک میں 2,500 روپے کا کافی کا کپ مل رہا ہو اور رات کو 2 بجے لالک چوک میں بچے بونٹس پہ بیٹھ کے 2,500 روپے کے کپ پی رہے ہو تو مجھے 2,500 کے کافی کے کپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یہ اعتراض ہے کہ ان کے ماں باپ کہاں پر ہیں جو رات کو 2 بجے ان کی فکر نہیں کر رہے، یا وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ کون سے 26 گولڈ میڈل والے بچے ہیں جن کو 2,500 روپے کا ایک کپ پینے کی رات کو ضرورت پیش آ گئی؟ بہرحال نوجوان نسل کی کیسے تربیت ہوگی، کون کرے گا، بات مہمانوں سے کریں گے۔ عالیہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ علامہ اسید الرحمان صاحب، السلام علیکم سر۔ آپ کے ساتھ تو آج مجھے لگتا ہے مجھے 10 تو گریبان جو ہے نا وہ ہونا پڑے گا، کیونکہ طاہرہ مالک میرے ساتھ ہے۔ السلام علیکم طاہرہ، خیریت سے آپ؟ اور پہلی دفعہ تشریف لائے شیخ ابراہیم صاحب، السلام علیکم، بہت بہت ویلکم آپ کو۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کیونکہ کراچی میں بیٹھی ہیں عالیہ، تم سے شروع کر لیں بات کو۔ عالیہ بہن، یہ جو اب ہم نے کرنٹ دیکھی ہے سچویشن، ادھر آپ ٹیلی فون خریدیں، ایک موبائل فون خریدیں، اور ادھر آپ پاپولر ہوں، ایک آدھ آپ ڈانس کریں یا ایک آدھ بہودہ بات کریں یا کانفلکٹنگ بات کریں یا گندی بات کریں، چاہے ممبر پہ ہوں، میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے گھر میں ہو، وہ ٹھمکا والا اپنی جگہ ہے، ممبر والا بھی اتنا ہی کما رہا ہے، معافی کے ساتھ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں بات کو۔ یہاں پہ اب ہم کہیں کہ جی بچوں کی تربیت ہو، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی زندگی یورپینز کو، امریکنز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے گزاری ہے نا، جب وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ ہم نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کیونکہ ان کے بچے اتنے وارہ نہیں ہیں، ان کے بچے رات کو 2:30 بجے نہیں ہوتے۔ مجھے یورپ کا کوئی ملک بتائیں جہاں مغرب کے بعد دکانیں کھلی ہوں سوائے کھانے کے، لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، صبح 6-7 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں، بچے سکولوں میں جاتے ہیں، بسیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس کی سزا اب ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہے نا، باہر سے جو لوگ ہمارے بچے آتے ہیں نا، وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اتنے ماڈرن لوگ ہیں، اتنے ماڈرن لوگ ہیں، حالانکہ انہوں نے ہماری کوئی شادی مکس گیدرنگ کی نہیں اٹینڈ کی ہوتی۔ یہ نسل کی تربیت جو ہے یہ کیسے کرنی ہے اور کون کرے گا؟ عالیہ آپا۔ بلال بھائی، اگر میں کسی سے شرمندہ ہوں تو میں اپنی نوجوان نسل سے شرمندہ ہوں۔ اگر آج میں کوئی معمولی سی بھی بہتر بات کر پاتی ہوں تو اس کی وجہ ہے کہ مجھے بہترین والدین، بہترین اساتذہ اور بہت اچھا معاشرہ، بہتر معاشرہ ملا تھا۔ میں اپنی یوتھ کو وہ معاشرہ نہیں دے پائی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، جہاں بات کرنے کا موقع ہوتا ہے میرے پاس شیلٹر میں یونیورسٹی کالجز بچے آتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کے لیے بھی آتے ہیں، میں ان کو ضرور سمجھا رہی ہوتی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری نسل نے زیادتی کی ہے۔ میں اگر بات کروں،
ابھی ایک شادی میں میرے جانے کا اتفاق ہوا, اب کافی دن ہو گئے اس لیے سکون سے میں بول سکتی ہوں, ورنہ وہی ہے کہ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں, سچ بولو حق بولو تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں. میں ایک شادی میں گئی, میرے پاس بہت سارے کارڈز وہاں کے آئے تھے, میں نے کہا تھا میں ایک دن کسی دن آ جاؤں گی. پتہ یہ چلا جس دن میں گئی مہندی میں, وہاں 3 طرح کے ویٹر تھے. ایک ویٹر وہ تھے جو آپ کو پانی پلا رہے تھے, ایک وہ تھے جو جوس پلا رہے تھے, اور ایک نے لباس وہ پہنا تھا جو آپ کے لیے وہ لا رہے تھے پینے کے لیے کہ اگر ایک بوند ندی میں گر جائے, کسی چشمے پہ گر جائے تو پورا پانی خراب ہو جائے گا, وہ پلا رہے تھے. مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, اور وہ عام تھی. گھر آ کر جب میں نے کارڈ چیک کیے تو جو پہلا کارڈ اس شادی کا تھا وہ میلاد کا تھا. یعنی جس شادی کی شروعات ہم نے میلاد اور اللہ کے نام پر کی تھی, اس شادی کا دوسرا تیسرا ایونٹ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اتنی منافقت ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے, اور اس قسم کی بے حیائی ہم نے دی ہے کہ ہمارے سامنے وہ کام کریں اور ہم وہاں بیٹھے ہوں. جن چیزوں کا نام لینا مجھے مشکل ہے وہ وہاں چل رہی تھی. اور میرے ساتھ کیا ہوا کہ گھومتے, اور بہت نامور شادی, بہت عزت دار لوگ, فیملی والے سب تھے. ایک گلاس کوئی گھومتے ہوئے منچلا آیا اور وہ میرے ٹیبل پہ بھی وہ گلاس آ گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو جو میرے ساتھ میں ایک بہت قابل عزت صاحب بیٹھے تھے, میں نے بہت پریشان اور الجھ کر انہیں کہا کیا کروں اس کا. وہ جگہ چھوڑ کر آئی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروٹوکول کے حساب سے جگہ ہے, میں یہاں آ کے خاموشی سے بیٹھی ہوں, یہاں بھی غلاظت میرے میز پر رکھی ہے. ان صاحب نے بڑی محبت سے ٹیبل کلاتھ اٹھا کے وہ نیچے ضائع کر دیا. مجھے میری دوست نے کہا عالیہ تم بچ گئیں, اگر تم اس کو پھینکنے کے لیے بھی اٹھاتی تو جو پورے اوپر موویز اور ڈرونز جو سب چل رہے تھے یہ چلتا کہ عالیہ سارمبرنی نے اس گلاس کو ہاتھ لگایا. یعنی ہم جو کوئی بہتر کام کرتے ہیں ہمارے اوپر کتنی نیگیٹو نظریں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, نہیں یہ بالکل نہ ہوتا کہ ہاتھ لگایا, ہم یقیناً یہ نیچے لکھتے ہیں کہ عالیہ جو ہے وہ بھی پکڑی گئی پیتے ہوئے. تو وہ ہمارے آپ اس معاملے میں نا ٹیلنٹ کے اوپر آپ کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. عالیہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنی نسل کو کچھ نہیں دے سکے. جہاں ماں باپ جو ہیں وہ جرم میں یا بد کرداری میں یا بد اخلاقی میں شامل ہوں تو پھر بلیم تو نہیں کرنا چاہیے, پھر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بلال بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تربیت نہیں ہو رہی, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. بچوں پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور جب ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم تربیت نہیں کر رہے, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کس چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ بچوں کے اوپر. یعنی یہ بڑے ہو کر جتنا اچھا بزنس مین بنے گا, وہ اگر ڈاکٹر ہی بن جاتا ہے تو وہ بزنس مین ہے نا. یعنی اگر 70 لاکھ روپیہ میں بچے پہ لگا رہا ہوں تو 70 کروڑ روپے میں نے عوام سے نکالنا ہے. انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ایک انویسٹمنٹ ہے, تربیت نہیں. اور دوسری چیز, لیکن وہ تعلیم کی انویسٹمنٹ ہے نا. دوسری چیز نہیں, تعلیم کی نہیں ہے, وہ بزنس کی. دیکھیں آپ کے خیال میں جو پرائیویٹ اتنی یونیورسٹیز ہیں یہ تعلیم نہیں دے رہی؟ نہیں, تعلیم نہیں ہے, یہ تو بزنس کاروبار ہو رہا ہے نا. اور اس کے ساتھ دوسری چیز, جب ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پھر دوسرا ظلم یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہم وہاں پہ پھر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیٹی پہ جتنا بھی خرچ کیا یہ میرے گھر لوٹ کے نہیں آنا, یہ آگے جانا ہے, تو بیٹے کے اوپر جو کروں گا وہ میرے پاس آئے گا. یہ حقیقت ہے. اور دوسری چیز, آج تک یہ مڈل کلاس کو امیر آدمی کی سوچ نہیں ہے. وہ جتنا جس کے پاس ہوگا وہ اتنا وہ سوچے گا اپنے. دوسری چیز یہ ہے, آج تک جو کہا گیا وہ نہیں بچوں نے کیا, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بچے نہیں کر رہے, جو آئندہ ہم کہیں گے وہ بچے نہیں کریں گے. اس لیے پہلے جو کیا گیا بچوں نے وہی کیا, آج ہم جو کر رہے ہیں بچے وہی کر رہے ہیں, آئندہ ہم جو کریں گے بچے وہی کریں گے. جو ہم کہیں گے بچے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے دیکھا ایک کلپ میں کہ اگر باپ سگریٹ لگا رہا ہے نا تو بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا پینسل کو آگ لگا رہا ہے. اور ہمارا دین, ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے جو پیرنٹس والدین ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, کچھ بھی بنا دیں, اگر بچے اپنے والدین کو دیکھ کر, اور قرآن جگہ جگہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وجدنا آبانا, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا, اس پہ پایا. اگر بچے مذہب تبدیل کر سکتے ہیں تو بچے اخلاق کیوں نہیں تبدیل کر سکتے, بچے عادات کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ سر ہو نہیں رہا. والدین, سنیں میں آخری بات کرتا ہوں, والدین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیر ہو, مرشد جسے کہتے ہیں, استاد ہو, ممبر و محراب مولوی ہو, کوئی کچھ بھی ہو, ہر جگہ پہ بزنس اور تجارت ہو رہی ہے. ہم نے ممبر و محراب کے اندر 2 مقصد کے لیے ہم نے مولوی کو رکھا ہوا ہے, یا نماز پڑھنے کے لیے یا اس کی گفتگو سننے کے لیے. سر کبھی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے.